میرے ساتھ رہے ہیں ساری عمر. ایون میرے بینڈ ممبرس, میرے گھر والے تو ہیں ہی, میرے دوست رشتے دار جتنے پرانے میرے ساتھ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں پولیٹیشین ہوں شروع سے. بچپن سے کالج کے زمانے سے. ویسے تو بچپن سے بھی ابو کی کتابیں جب پڑھنی شروع کی تھی پولیٹیکل سائنس کی تو اس وقت ہی یہ چیز آ گئی تھی, لیکن کالج یونیورسٹی سے تو ڈیفینیٹلی. میں نے آپ سے سیاست پہ بات کرنی ہے ہاں, یا آپ کی سنگنگ پہ بات کرنی ہے؟ آپ کا جو دل کرے. آج آپ اپنے آپ کو سنگر کہلوانا زیادہ پسند کرتے ہیں یا سیاستدان کہلوانا زیادہ پسند میں کرتے تو ہیں؟ سمجھتا ہوں کہ سنگر ہونا اتنی بڑی بات ہے کیونکہ آرٹ, استھیٹکس, لٹریچر اور یہ تمام ایسی چیزیں جو کہ انسانوں کو بلندی کی طرف لے کے جاتی ہیں. ان کی روزی روٹی ختم ہو جائے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے کوئی بڑی چیز کرنی ہے نا. اس میں فلسفہ ہے اور آرٹ ہے اور تو کچھ نہیں, اور آرٹ کی اور فارمز جو اچھا میں اس لیے پوچھ رہا میں ہوں تو سنگر کہلانے پہ فخر بھی کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں سب گائیں, سب ناچیں, سب جو ہے وہ فلمیں بنائیں, سب ڈراماز بنائیں, اور یہ ہر ایک کا حق بھی ہے اور میرا خیال ہے اس کا فرض بھی ہے. بہت سی جگہوں پہ تو ناچ رہی ہے. کون سے والا ہے؟ بھوک تو اس لیے ناچ رہی ہے, وہ بھی اس لیے ناچ رہی ہے کہ لوگ اصل میں نہیں ناچ رہے. اچھا میں ہاں جب اٹھا صبح تو ظاہر ہے مجھے پتا ہے میں نے آج جواد احمد صاحب کا پوڈ کاسٹ کرنا ہے, تو جو مجھے پتا ہوتا ہے نا وہ کسی اور کو پتا نہیں ہوتا, میرے فون کو پہلے پتا چل جاتا ہے, تو وہی کچھ دکھانے لگ جاتا ہے مجھے. وہ نہیں آپ, میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی, میں جو بھی کہو گے میں اس کو اون کروں گا جو بھی اس کے اندر ہے. I'm so honored. ہاں, اگر میں نے سیاسی پارٹی بنائی ہے نا ریحان, تو اس لیے بنائی ہے کہ میرے سے زیادہ صحیح آدمی ہے نہیں کوئی, ادروائز میں کسی پارٹی میں شامل ہو جاتا. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی بڑا بول نہیں ہوتا. آپ سیاسی پارٹی بناتے ہی اس وقت ہیں جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر تھاٹ کسی کے پاس ہے نہیں, تو آپ سیاسی پارٹی بناتے ہیں. اگر آپ نے پیسوں کے لیے, شہرت کے لیے یا وہ کہتے ہیں نا کہ عہدے کے لیے آپ نے سیاسی پارٹی بنائی ہے, تو اس بات پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ نہیں بھیجنی چاہیے. ایک لفظ ہوتا ہے, میں نے آج تھوڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ میں کچھ سخت لفظ نہیں بولوں گا, اس میں آ جاتا ہے لعنت کی بات کر رہے ہیں. جی, وہ ایکچولی یہ ہے لعنت کہ ایک لفظ ہے. سیاست صرف ایجوکیشن کا کام ہے, علم کا, شعور دینے کا کام ہے. ووٹ شوڑ تو آتا ہی نہیں اس میں, تو بہت بات میں آتا ہے. پہلے لوگوں کو آپ اپنے نظریے کے مطابق اس کو ان کو الائن کرتے ہیں اپنے ساتھ. چلیے آپ دوسری جاہلیت یہ ہے, دوسری جاہلیت اس کی یہ ہے کہ یہ آدمی جانتا ہی نہیں ہے کہ میں سیاست کیا کر رہا ہوں, اس پہ کامنٹ بھی نہیں کر رہا, اس کو پتہ ہی نہیں میرے سیاست کے خد و خال کیا ہے. یہی میں چاہتا ہوں, میں یہی چاہتا ہوں کہ آج بلال جیسے بہت سے, میں تو جاہل نہیں کہوں گا اس کو, نہیں میں تو کہوں گا, میں نہیں کہہ رہا اس کو, یہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. بالکل ظاہر آپ نے جب کہہ دیا نا وہ ظرف والی بات ہے, تو وہ پھر میں ہوں سیریس آدمی, شروع سے آپ کو بھی پتا ہے میں سیریس بات کرتا ہوں. میں ہنسی مذاق صرف اپنے بہت کلوز لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں. میں نے کبھی کسی کو ماں بہن گالی نہیں نکالی. ادھر ہمارے ملک میں ایسے حالات ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو مذاق میں گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, اور میرے ساتھ جب کسی نے یہ کیا ہے اس نے میرے سے اتنی مار کھائی ہے, اور میں یونیورسٹی سے زمانے سے آج تک میں نہیں سنتا گالی. تو یہ تو قوم ہی عجیب ہو گئی ہوئی ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ قوم ٹھیک ہے, یا اس کے طالب علم ٹھیک ہیں, یا اس کے ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہے, تو اس کا یہ حال ہے, پھر یہ حال ہو سکتا ہے. یہ سارے بڑے اچھے لوگ ہیں. اچھا بڑے اچھے لوگ ہیں, اگر ان کے والدین بھی ایک زمانے میں پڑھتے تھے, میرے والدین بھی پڑھتے تھے, یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو چند فیصد لوگ ہیں جو کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور اس کے بعد باہر نکل کے پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے کب سوچا ہے؟ کبھی آج تک یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ممبر بنے؟ کبھی پولیٹیکل پارٹی کے ممبر بن کے اس کے دفتروں میں جانا شروع کیا ہے؟ کیا ان کے دفتروں میں جا کے انہوں نے لیڈرشپ لینے کی کوشش کی ہے؟ اگر یہ نہیں کی نا, تو میرے خیال میں اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ذمہ دار یہ خود ہیں, یہ خود قصوروار ہیں. ایک مینیجر کی تنخواہ کتنی ہے؟ نہیں, ان کی تنخواہیں نہیں ہیں, یہ سب والنٹیئرز ہیں. یہ تو اچھے خاصے پھر کہ فیوڈل لارڈز ہوں گے پیچھے سے, کوئی جاگیرداریں, جاگیریں ہوں گی. یہ نظریاتی لوگ ہیں یار, یہ نظریاتی. ان کو پیسے نہیں دیتے آپ؟ نہیں, پیسے جتنے ان کو میں دیتا ہوں نا. کتنے دیتے؟ مطلب میرا نہیں خیال کہ لاکھ سے کم تو کسی کو بھی ملتا ہے, لیکن میں بتانے لگا ہوں آپ کو کہ وہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ وہ اس کے علاوہ جتنا پیسہ کماتے ہیں نا وہ اس سے زیادہ ہے بہت. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پیسے, مطلب 1 لاکھ سے زیادہ پیسے دیتے ہیں آپ ایک مینیجر کو, 1 لاکھ روپے سے زیادہ؟ یار میرا ایک آدمی ہے جو میری اس وقت دیکھتا ہے اے آئی اور اس طرح کی چیزیں, وہ ٹھیک اچھے لیول پہ ہے, وہ آدمی میری کچھ چیزیں مینیج کرتا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ میری ہماری جو آؤٹ ریچ ہے, یا ہماری جو جس کو مارکیٹنگ کہتے ہیں, ان کیپٹلسٹ ٹرمز ہم اس کو مارکیٹنگ کہتے ہیں, ایک اس کو دیکھتا ہے. اسی طرح 2 تو یہ ہو گئے. پھر ہمارے جو میرا جو کام مینیج کرتے ہیں, جیسے میں نے کوئی
انٹرویو کیا ہے, میں نے کچھ اور جو بھی چیزیں کی ہیں, وہ جو لوگ ہیں وہ بھی ہائی, میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ ہیں, اتنے ہائی سیلریڈ انڈیویجولز کے لیے ایک کا نام پیسے کہاں سے لے کے آتے ہیں آپ؟ وہی تو بتانے لگا ہوں نا. اس کے بعد ایک صاحب جو ہیں وہ ٹوٹل ایڈمنسٹریشن دیکھتے ہیں اور اکاؤنٹنسی بھی دیکھتے ہیں, اور وہ میرے بہت زیادہ کام کرتے ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو لاکھ کے آس پاس نہ ہو. پیسے آتے کہاں سے, سورس آف انکم کیا ہے؟ یار یہ ہم نے نا شروع میں جب ہم نے پارٹی بنائی تھی نا, تو ہم نے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کریٹ کیا تھا, کیونکہ ہم مڈل کلاس کے لوگ تھے, اور ہم نے کیونکہ منتھلی ہمیں انکم چاہیے ہوتی تھی, اور ہم کسی سرمایہ دار جاگیردار مافیاز کو تو پارٹی کے گلی کے ادھر بھی آ جائے تو اس کو انٹر نہیں ہونے دیتے. اگر ہم چاہیں تو انٹر بھی نہ ہو سکے گلی میں. چندہ پارٹی آپ کی چندہ, لیکن کون لوگ جو اس وقت پارٹی کے اندر جو مڈل کلاس کے تھوڑے سے کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ پیسے دیتے ہیں. ایک دوسرا, میرے جو دیکھو اس وقت میرے, جس طرح میں نے آپ کو کہا, میرے جو گانے ہیں نا ان کے مجھے جس طرح آپ کو یوٹیوب سے پیسے آ جاتے ہیں نا, اس طرح مجھے اس طرح آ جاتے ہیں. اور وہ اگر میرا ایک گانا فرض کرو یا مہندی ہے فرض کرو, یہ اس آدمی نے جو گایا ہے یہ پاکستان آئیڈل نے بنایا, پاکستان آئیڈل نے کروڑوں روپیہ بنا لے, نہیں اس کو بھی نہیں آ رہے بیچارے کو, وہ پاکستان آئیڈل کو آ رہے ہیں. ہاں وہ کروڑوں میں ہوں گے اس وقت, آپ مجھے نہیں آ رہے وہ, کیونکہ وہ انہوں نے بنایا. لاکھوں میں تنخواہیں جاری. ہاں تو اس لیے تو کہہ رہا ہوں نا, میں اپنے گھر کے خرچے کے علاوہ کوئی پیسہ جو ہے اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا, کوئی میں زمین نہیں خریدتا, کوئی میں اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا. میرے پاس جتنے پیسے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, زیادہ نہیں ہو رہے, تو جو باقی جو رہ جاتے ہیں وہ سارے پارٹی میں لگ جاتے ہیں نا. ہم تو بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, پتہ نہیں اس کا کون سا ملبہ اور بوجھ میرے اوپر گرے گا اس پوڈ کاسٹ کے بعد. تھوڑی سی ذمہ داری آپ نے بھی لینی ہے. میں تو ساری ذمہ داری لے کے آیا ہوں. آپ کی ٹیم بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ کیمراز بھی آپ کی ٹیم نے بھی لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ. ایسی انسیکیورٹی ہے ٹیم کو, ٹیم نے بھی کیمرے لگائے ہوئے ہیں. انسیکیورٹی نہیں ہے, ریکارڈ کریں, یہ پورا سچ دکھانے کی بات ہے. انشاءاللہ ادھر کسی کو بلائیں نا, آپ اسے کہیں گے لائیو چلے گا, پوری بات ہوگی, وہ بھاگ جائے گا. اچھا ہوتا پتہ کیا ہے, الٹا ہو جائے گا کام. اب دیکھیے میرا آپ سے اتنا اچھا تعلق ہے, یو آلویز ٹریٹ می لائک اے ینگر بردر. اب ایک وسوسہ میرے ذہن کے اندر ہے, یہاں آتے ہیں لوگ, اس کے بعد جو اس کا آفٹر میتھ ہوتا ہے نا, آفٹر شاکس, جا کے ویڈیوز ڈالتے ہیں اور ایک کوہرام مچ جاتا ہے. تو میں تو آج یہ سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں جواد بھائی میرے ساتھ پہلے جیسے رہیں گے اس پوڈ کاسٹ کے بعد کہ نہیں. یار دیکھو میری بات سنو, آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کا ظرف ہے, میں نے وہ کرنا ہے جو میرا ظرف ہے. اب جو میں کام کر رہا ہوں نا, سیاست, یہ اتنا بڑا مشن ہے, اس میں تو میں کسی چیز کو بھی کچھ نہیں سمجھتا. آپ کو میرے ظرف پہ شک ہے؟ نہیں, میں نے تو کوئی شک نہیں. میں نے کب کہا, میں نے کہا آپ کا ظرف ہے جو آپ نے کرنا ہے, میرا ظرف وہ ہے جو میں نے کرنا ہے. ہاں آپ نے بھی تو کانسرٹس کر کے پیسے کمایا نا, آپ نے فی میں سبیل نے اللہ کانسرٹس تو نہیں کیے. اس کام کے لیے کمایا نا. آپ کانسرٹ کر رہے تھے سیاست پہ آنے کے لیے, جی, پولیٹیکل پارٹی بنانے کے لیے. ٹوٹل میرے جتنے, دیکھو اس وقت میرے اب ایک مینیجر تو ہے نہیں, ایک زمانے میں صرف ایک مینیجر ہوتا تھا, جب بھی وہ ایک دو دفعہ بدلے بھی لوگ. اب میرے پاس اس وقت کافی سارے مینیجرز ہیں, کیونکہ میں پالیٹکس بھی کر رہا ہوں, تو وہ ارد گرد بہت سے لوگ ہوتے ہیں, مختلف چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان سب کو یہ اب ایک وہ ملا ہوا ہے کہ ٹاسک, کہ کبھی کوئی بھی میرے سے شو کا پوچھے نا کہ جواد بھائی کا شو کروانا ہے یا جواد احمد صاحب کا شو کرانا ہے, ان کو کہیں جی وہ شو کرتے ہی نہیں ہیں. اگر زیادہ اصرار کریں تو اسے کہیں جی 1 کروڑ روپیہ دے دیں تو وہ کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں کرنا. پیسہ کمانے کا مجھے کبھی زندگی میں شوق نہیں رہا. میرا گھر آپ نے دیکھا ہوا ہے, ایک ہی گھر ہے میرا, وہ بھی میرے والد صاحب کے نام اچھا خاصا ہے ماشاءاللہ. میرے والد صاحب کے نام پہ ہے نا, وہ ان کا گھر ہے, میرا تو کوئی گھر نہیں ہے ابھی. اور آپ کے کتنے مینیجرز ہیں؟ ہماری پارٹی کے ہیں نا کافی سارے اس وقت. نہیں آپ نے کہا میرے ساتھ, کیونکہ پارٹی کی وجہ سے زیادہ ہو گئے. کتنے ہیں اس وقت؟ تو میرا خیال ہے کہ 3 لوگ جو ہیں وہ مجھے, اور ایک چوتھا بھی آنے والا ہے, کیونکہ اب اس نے میرا وہ دیکھنا ہے سائٹ جو میں نے چھوڑی ہوئی ہے, شوبز کی جو سائٹ, جو میرے جو گانے ہیں نا جو پڑے ہوئے ہیں نا اس وقت پورٹلز پہ, جس کو ہم کہتے ہیں جو ویب سائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کے میوزک پڑا ہوتا ہے, پھر وہ میوزک سے وہ لوگ سنتے ہیں, یوٹیوب پہ کہیں بھی جا کے سنتے ہیں, تو اس میں آپ کو پرسنٹیج ایک ملتی ہے. تو اس کو بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس وقت, جتنا میں پالیٹکس میں انوالوڈ ہوں, وہ اس کو لک آفٹر کرے گا. مہندی کی یہ رات بڑا وائرل ہوا ایک بار پھر سے نا آپ کا, تو یہ گانا تھا, اور نیچے میں نے کہا میں کامنٹس تو دیکھوں کہ کامنٹ کیا کر رہے ہیں لوگ. ایسے ہی ہوتا ہے نا بعض اوقات, آپ کامنٹ سیکشن میں جاتے ہیں تو ایک کامنٹ آیا ہے, وہ بلال رانا صاحب ہے, وہ کہتے ہیں سیم وہی آواز, اور آگے ہارٹ ریٹ کیا رہا ہے. کیا بات ہے, آج بھی آپ کی آواز میں وہی تازگی ہے. کہتے ہیں سیم وہی آواز, وہی وائبس. جواد بھائی پلیز پالیٹکس چھوڑو, پلیز پالیٹکس چھوڑو, اپنا سنگنگ کریئر شو کریں, دوبارہ سے شروع کریں. میں آپ کا شاگرد بننے کو تیار ہوں, پلیز یہ پالیٹکس چھوڑ دیں. کہتے ہیں پلیز پالیٹکس چھوڑ دیں نا سیاست. کہتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلال ہے نا,
یہ کہتے ہیں سنگنگ شروع کریں, میں آپ کا شاگرد بننے کو تیار ہوں. یہ جو ہے نا بلال, یہ 2 طریقے سے جاہل ہے. پہلا جاہل تو وہ یہ ہے کہ وہ ایک گانے کے اوپر آگے کامنٹ کر رہا ہے اور وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پالیٹکس چھوڑ دیں. وہ پولیٹیکل نہ ڈومین ہے نہ وہ پلیٹ فارم ہے, وہ گانے کا پلیٹ فارم ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی کسی نہ کسی سیاسی وابستگی کی وجہ سے اس طرح کی بات کر رہا ہے, تو اس کو ویسے نہیں کرنی چاہیے یہ بات. دوسری بات یہ ہے, یہ آپ کا گمان ہے, ازمپشن ہے, گمان کیا ہے, مجھے 100% پتا ہے, کیونکہ میرے سے بہتر تو سیاست کوئی کر ہی نہیں سکتا اس ملک کے اندر.